حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک استاد اپنے شاگرد کو لکھنا جب سکھاتا ہے تو بتلاتا ہے کہ اس طرح لکھا جائے، اور کہتا ہے کہ جیسا میں لکھ رہا ہوں تم ویسا ہی لکھنا، اور اگر شاگرد اس کے خلاف میں لکھے گا تو استاد ناراض ہو جائے گا، استاد کو غصہ آئے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ تم کپڑے سینے کے لیے درزی کے پاس جاتے ہو اور درزی کو اپنا ایک نمونہ دیتے ہو، سائز دیتے ہو، اور اگر تمہارا درزی جو تم نے نمونہ دیا ہے، سائز دیا ہے کہ اس حساب کے مجھے کپڑے چاہیے، اگر تمہارا درزی تھوڑی سی کمی اور بیشی کر دے، لمبائی میں چوڑائی میں، یا اضافہ کر دے یا کم کرے، تو کیا تم اس درزی سے خوش رہو گے یا ناراض ہو جاؤ گے؟ کیا تمہیں خوشی ہوگی یا غصہ آئے گا؟ تو ہر ایک کو ایک درزی اگر خلاف سائز نمونہ اگر کوئی درزی سیتا ہے تو لوگ اس سے غصے میں آتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں زندگی گزارنے کے لیے اپنے پیارے محبوب کو تمہارے درمیان نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو، ان کے نقش قدم پر چلو، میرے محبوب کے کھانے پینے، سونے جاگنے، عبادت کرنے، تجارت کرنے، نکاح کرنے، میرے محبوب کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم نے اس نمونے کے خلاف میں زندگی گزاری، تاجدار کائنات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر تم نے غیروں کے طریقے پر چل گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں ہوگا؟ کیا خداوند قدوس کو تم پر غضب نازل نہیں کرے گا؟ تم ایک درزی کے پاس، ایک ٹیلر کے پاس جا کر اپنے کپڑوں کا نمونہ دیتے ہو، اور اگر اس کے سائز کے خلاف تھوڑا سا کام کرتا ہے تو تمہیں غصہ آ جاتا ہے۔ خالق کائنات، مالک دو جہاں، رب العالمین، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، اس نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور فرمایا کہ لوگوں، تمہیں زندگی گزارنا ہو تو آمینہ کے لال کی زندگی کو دیکھو، ان کے حساب سے، ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ اس طرح سیدی محدث دکن رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ مثال دیے، اور آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کو اس بندے سے پیار ہو جایا کرتا ہے، خدا کو اس بندے سے محبت ہو جایا کرتی ہے۔ اور حضرت محدث دکن رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کتاب المحبت میں فرماتے ہیں کہ محبت کی خوبی یہ ہے، محبت کا کمال یہ ہے کہ محبوب کے اندر کچھ عیب بھی ہے تو عیب نظر نہیں آتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، اپنے محبوب کے اندر کچھ عیب بھی ہے، کمی بھی ہے، تو انسان کو عیب نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے منہ سے، ناک سے ریت بہ رہی ہے، ریت میں لت پت ہے، منہ سے تھوک گر رہا ہے، پاؤں گندے ہو چکے ہیں، لباس خراب پھٹا پرانا پہنا ہوا ہے۔ جو عورتیں بھی اس کو دیکھتی ہے تو کندراہت سے دیکھتی ہے، اس سے گھن کرتی ہے، دنیا کی عورتیں اس کے پاس سے گزرتی ہے تو اس بچے کو نفرت کی نظر سے دیکھتی ہے، اس کے حلیے کو، اس کے لباس کو دیکھ کر۔ لیکن وہی چھوٹا سا ننھا بچہ
جو گندگی میں ہے، غلاظت میں ہے، نجاست میں ہے، لیکن اس کی ماں جب اسے دیکھتی ہے تو ماں کو کوئی کندراہت نہیں ہوتی، ماں سیدھا آتی ہے، بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کی ریٹ کو، اس کے تھوک کو، اس کی گندگی کو ماں صاف کرنے لگتی ہے۔ حضرت محدث دکن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہے یہ بھی عورت وہ بھی عورتیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جو ماں ہے، اس کے سینے میں دھڑکنے والا جو دل ہے، اس دل میں اللہ نے اپنے بچے کے تعلق سے محبت کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ محبت کا کمال ہے، یہ محبت کا کرشمہ ہے کہ اپنے بچے کے اندر کئی برائیاں ہونے کے باوجود، گندگی میں، غلاظت میں، نجاست میں بچہ رہتا ہے، لیکن ماں کو لمحے بھر کے لیے بھی اپنے بچے سے نفرت نہیں ہوتی، وہ تو سینے سے لگاتی ہے، ہاتھوں سے صاف کر دیا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی خدا کا بندہ، اگر کوئی رسول پاک کا امتی اپنی زندگی گناہوں میں، نافرمانیوں میں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کر زندگی اس نے گزارا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک وقت آیا، اس نے یہ ٹھان لیا، اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں رسول پاک علیہ السلام کی اتباع کو نہیں چھوڑوں گا، حضور کی فرمانبرداری کو نہیں چھوڑوں گا، تاجدار کائنات کی وفاداری کروں گا، میرا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، نکاح کرنا، میرے سارے معاملات آمینہ کے لال کے نقش قدم پر چلیں گے۔ جو حضور کی اتباع کی ٹھان لیتا ہے تو اللہ کو بھی اس بندے سے، اس ماں سے بڑھ کر محبت ہو جایا کرتی ہے۔ ماں بیٹے کی گندگی کو ہاتھ سے صاف کرتی ہے اور رب اعلان کرتا ہے، جو میرے محبوب کی اتباع میں لگ جاتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہوں۔ خالق کائنات قرآن میں فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ خدا کے بندو، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری وفاداری کرو۔ تم میری اتباع کرو گے تو خالق کائنات اعلان کرتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک خوب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں،